یہ تصویر دیکھ رہے ہیں آپ، یہ گلبرگ ٹاؤن کے محکمہ ایجوکیشن یعنی محکمہ تعلیم کے ایک ملازم ہیں، جی ہاں، اور یہ دنیا سے نکلنے میں کامیاب ہو گئے، شاباش، بہت اچھا کام کیا انہوں نے۔ ان کا نام ہے عبدالغفار، اور حیران کن بات یہ ہے کہ انہوں نے دنیا کیوں چھوڑی؟ یہ سوال پیدا ہوتا ہے، کوئی اپنی خوشی سے دنیا نہیں چھوڑتا۔ عبدالغفار جو کہ محکمہ تعلیم سے تعلق رکھتے ہیں، ان کو کینسر تھا، جی ہاں، ان کو کینسر تھا، اور یہ کینسر کے علاج کروا رہے تھے، پریشانی کے عالم میں تھے کہ جنوری کی تنخواہ جو فروری میں آئی تو 40,000 روپے مخلف کا رائج الوقت محکمہ تعلیم کے افسران نے کاٹ لیا، جی ہاں، کٹوتی کر دی۔ یہ جو توہین عدالت کے مرتکب بھی ہوئے، جی ہاں، توہین عدالت کے مرتکب۔ عدالت کہتی ہے کہ کسی ملازم کی تنخواہ آپ نہیں کاٹ سکتے، لیکن یہ کہ محکمہ تعلیم اور بلدیاتی اداروں میں جو افسران ہوتے ہیں، یہ عدالت توہین عدالت تو معمول کے مطابق کرتے ہیں، اس لیے کہ ان کا سربراہ لوکل گورنمنٹ توہین عدالت کا کنگ ہے، بادشاہ ہے، جی ہاں۔ لیکن گلبرگ ٹاؤن کے یہ عبدالغفار دنیا سے رخصت ہو گئے، اس لیے کہ ان کو دلی صدمہ تھا اور یہ پریشان تھے، علاج معالجے اور اس کے بعد گھر کا کچن چلانا، بیوی بچے وہ کہاں سے لائیں؟ تو یقینی طور پر وہ پریشانی کی حالت میں تھے۔ انہوں نے ایک صاحب سے رابطہ کیا، اور رابطہ کرنے والے شخص نے، ہم اس کا نام نہیں لے رہے، اس نے گلبرگ ٹاؤن پہنچ کر فاروق نعمت اللہ سے ملاقات کی اور ان کو بتایا کہ موصوف کینسر کے مرض میں مبتلا اور ان کی محکمہ تعلیم کے افسران نے تنخواہ کاٹ لی ہے، جس پر وہ بے حد پریشان ہے۔ فاروق نعمت اللہ نے فوری طور پر ہدایت کی کہ وہ ایک اپلیکیشن یعنی درخواست اردو میں لکھ کے تب جمع کرائیں، ہم اس کیس کو ہر حال میں دیکھیں گے، یہ زیادتی نہیں ہونے دیں گے۔ بہرحال انہوں نے ایک اپلیکیشن لکھی یعنی درخواست لکھی ڈائریکٹر ایجوکیشن کو اور دے دی، لیکن وہ سرد خانے کی نظر ہونی تھی، ہوتی چلی جا رہی تھی، جس پر انہوں نے جس صاحب سے رابطہ کیا جن کا ہم نام نہیں لے رہے، انہوں نے ایک دفعہ پھر فاروق نعمت اللہ جو کہ سرپرست ہیں گلبرگ ٹاؤن میں اور یونین کونسل 8 کے چیئرمین بھی ہیں، ماضی کے ٹاؤن ناظم بھی رہے ہیں، انہوں نے کہا کہ درخواست یہاں جمع کرائیں، جس پر وہ درخواست پھر چیئرمین سیکریٹریٹ میں جمع کرا دی گئی۔ یہ 4 مارچ کا واقعہ ہے، درخواست جمع ہو گئی، لیکن ان کی 10,000 کی کٹوتی پھر بھی کر دی گئی تھی۔ محکمہ تعلیم میں یقینی طور پر پیداگیر افسران بیٹھے ہوئے ہیں، انہوں نے یہ ظلم کر دیا، لیکن وہ صدمہ برداشت نہیں کر پا رہا تھا، اس لیے کہ 55,000 روپے تنخواہ ہو، اس میں بجلی گیس کا بل ہو، راشن ہو، اور رمضان المبارک ہو، اور پھر اس کے بعد اس کی دوائیاں ہوں، اور 40,000 روپے کٹ جائے تو اس کی تو چیخیں نکلی تو وہ دنیا سے نہیں جائے گا تو پھر کہاں جائے گا؟ وہ اچھا وہ چلا گیا، اپنی بیوی کو چھوڑ گیا ہے، بچوں کو چھوڑ گیا ہے۔ یہ شخص یقینی طور پر پریشان تھا، لیکن گلبرگ ٹاؤن میں رمضان المبارک سے 2 دن پہلے قرات کے مقابلے ہوئے تھے، وہاں پر ہم بھی موجود تھے، یہ ہمارے برابر میں آ کے بیٹھ گئے تھے، لیکن انہوں نے کوئی زیادہ گلہ نہیں کیا تھا، تاہم ایک خاتون ٹیچر ضرور ہمارے پاس آئی تھی، جو اب یہ تو مرحوم چلے گئے، لیکن گواہ تھے کہ انہوں نے بڑی بڑی موٹی آنکھیں باہر نکال کر سب سے پہلے تو ہماری کلاس لی کہ آپ بھی تمام صحافیوں کی طرح ہے، یعنی پیداگیر، اور اس کے بعد ہمارے تن بدن میں لگی آگ، اور لیکن ہم پھر خاموش رہے کہ ٹیچر ہے، خیر جیسی بھی ہے ٹیچر ہے، اور انہوں نے بتایا کہ ہماری تنخواہ جنوری میں کٹی تھی لیکن آپ نے آواز نہیں اٹھائی۔ ہم نے کہا کوئی بات نہیں، ہم ضرور بھول گئے تھے، لیکن یقین جو آپ نے یاد دلایا، ہم آواز اٹھائیں گے اور چیئرمین سے بھی بات کریں گے۔ لیکن بہرحال ان اساتذہ کو نہیں معلوم، ان ٹیچروں کی وجہ سے 2018 میں سابق چیئرمین شہنشاہ ناصور ملیر بلدیہ کورنگی لا حول ولا قوت الا باللہ آگ تو، جس نے مہاجر قوم کی سفید کرتا اور پاجامہ پہن کے جو لوٹ مار کی تھی، اس سے آج لاکھوں روپے چند کرایہ وصول کر کے اپنی بیوی بچوں اور ماں کو بھی کھلا رہا ہے، اور دوست یاروں بھی اس سے مال کھا رہے ہیں، لوٹی ہوئی دولت مہاجروں کی، لعنت ان پر۔ لیکن بہرحال اس نے میری نوکری کھائی تھی ان ٹیچروں کی وجہ سے۔ ٹی ٹی آئی بلدیہ کورنگی میں پروگرام کرنے کی صورت میں مجھے نوکری سے چیئرمین نے برطرف کروایا تھا، اذیت ہم نے بھی اٹھائی ہے، لیکن ان ٹیچروں کو کچھ نہیں معلوم، ان کو اپنی قوالی پتہ ہے، کوئی بات نہیں، ہم آواز اٹھاتے رہیں گے۔ لیکن عبدالغفار دنیا سے رخصت ہو گیا، درخواست آپ کے سامنے ہے، اس کی کٹوتی ہوئی ہے، مزید جنوری میں جن کی کٹوتی ہوئی ہے وہ کائیں تو ہم سے کر سکتی ہیں اور کر سکتے ہیں، لیکن درخواستیں نہیں دیتے، نہ اپنے حق کے لیے احتجاج کرتے ہیں، وہ ہمیں سیڑھی بناتے ہیں، ہم پھر بھی سیڑھی بننے کو تیار ہیں، لیکن اللہ کے واسطے ہم پہ الزام لگانے کے بجائے سیدھے وہاں درخواستیں جمع کراؤ، ورنہ عبدالغفار تو نکلنے میں کامیاب ہو گیا، لیکن اس کے ذمہ داروں کے خلاف ہاتھ اٹھا کے، دامن اٹھا کے تمام اساتذہ اکرام اور محکمہ تعلیم کے لوگ بددعا دے سکتے ہیں تو دیں، اگر ان میں اخلاقی جرت ہے تو، کہ جس نے اس کو رلایا، جس نے اس کو اوپر پہنچایا، اس کو اللہ غارت کرے۔ عزیز عارف، KBS بلدیاتی نیوز کراچی۔
ایسی ہی خوبصورت ویڈیوز فیوچر میں حاصل کرنے کے لیے ریڈ بٹن پر کلک کر کے اور بیل آئیکن کو پریس کر کے ہم سب کے سبسکرائبر بننا مت بھولیے۔ KBS بلدیات نیوز۔